اجتماع سے خطاب کرنے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، خطاب کر کے کہہ رہا ہے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے تجھے یوں ہی بیکار اور بیہودہ خلق کر دیا؟ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم، اللہ بول رہا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار، بیہودہ، بے فائدہ خلق کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تو ہماری بارگاہ میں پلٹایا نہیں جائے گا؟ سورہ مومنون کی آیت ہے جس میں رب کائنات نے ان لوگوں سے خطاب کیا جن کے نزدیک کائنات کی تخلیق کی کوئی غرض اور کوئی حکمت نہیں ہے۔ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ گمان کرتے ہو، تمہارا یہ زعم ہے، تمہارا یہ ظن ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کر دیا اور تم ہماری بارگاہ میں کیا لوٹائے نہیں جاؤ گے، پلٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو آیت کا مخاطب، اس آیت کے مخاطب وہ افراد ہیں جن کی نگاہ میں اس کائنات کی کوئی غرض، کوئی حکمت، کوئی تخلیق کی کوئی سبب نہیں ہے، لیکن قرآن کے نزدیک، اللہ کے نزدیک، آیت کے نزدیک یہ کائنات بے غرض خلق نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ لوگ جو کائنات کی تخلیق کو بے غرض سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے، یہ کائنات جو بھی خلق ہو گئی نعوذ باللہ، ان کے نظریے کو اللہ نے، ان کی تھیوری کو، ان کے نظریے کو، ان کے قول کو اللہ نے سورہ مبارکہ جاسیہ میں نقل کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کائنات ایسے ہی خلق ہو گئی۔ وَقَالُوا، سورہ جاسیہ، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ یہی حیات دنیاوی ہے۔ سنیے گا ان کا نظریہ، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہتے ہیں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے جس میں جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں۔ نَمُوتُ وَنَحْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں تو فقط زمانہ مار رہا ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں فقط زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْم، حالانکہ ان کے پاس اس بات کی کوئی نہ دلیل ہے نہ علم ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، میں قرآن کا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، سورہ جاسیہ کی آیت، یہ اپنے گمان پر، اپنے ظن پر، اپنے زعم پر بھروسہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی برہان نہیں ہے، یہ ایسے بولے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا تو یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے؟ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں زندہ ہوتے ہیں، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، کائنات کی کوئی خلقت کی کوئی غرض نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے۔ عزیزوں، یہ جملہ نقل کیا ہے اللہ نے سورہ جاسیہ میں دہریوں کا، دہریوں کے نزدیک اس کائنات کے بعد کوئی دوسری اور دنیا، کوئی اور دوسرا عالم نہیں ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، توحید پرست ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس نظریے کو مان لیں کہ جناب جو دہریہ کہہ رہا ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، کوئی پاسپورٹس نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، اگر اس نظریے کو چند سیکنڈ کے لیے، چند لمحوں کے لیے مان لیا جائے تو جانتے ہیں کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اس دنیا کے بعد اگر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے تو پھر انسان جیسی چاہے زندگی گزارے، کسی قانون کی پابندی کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس دنیا کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے تو ضرورت، یہ 3-4 سوال کر رہا ہوں میں اور بڑے اہم سوال ہیں، اگر اس دنیا کے بعد کوئی عالم نہیں ہے، کوئی دنیا نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے کہ انسان دنیا کی ترقی میں حصہ لے؟ بھائی وہ تو ختم ہو جائے گا، مر جائے گا، اور آگے کوئی عالم ہے نہیں، کوئی نہ جزا ہے، نہ سزا ہے، نہ ثواب ہے، نہ جواب عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟
کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ اگر اگلی نسلوں کے لیے تو خود اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ وہ تو مر گیا، نہ کوئی عالم ہے نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سوال اور پیدا ہوگا، ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ اگر اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انسان اس دنیا میں جیسی چاہے زندگی گزارے، جیسے چاہے کھائے پیے، ہے نا؟ کیا ضرورت ہے کہ انسان بن کے رہے؟ جانور بن جائے، حیوان بن جائے؟ اب ممکن ہے کوئی صاحب کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے انسان جانور بن جائے، حیوان بن جائے اور حیوانوں کی طرح زندگی گزار کے مر جائے، اس میں خرابی کیا ہے؟ میں نے کہا خرابی یہ ہے کہ اگر جانور ہی بننا تھا تو پھر عقل کیوں دی گئی؟ توجہ فرمائیں، اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات تشنا رہ جائیں گے، ہے نا؟ جواب نہیں مل پائے گا کہ انسان اچھا عمل کیوں کرے، انسان عقل مندوں کی طرح زندگی گزارے کیوں گزارے، انسان تحصیل علم کیوں کرے، تہذیب کیوں سیکھے، تمدن کیوں سیکھے، ادب کیوں سیکھے، فنون کیوں سیکھے؟ تو اگر دہریے کے نظریے کو مانو تو یہ ان کے جوابات ان سوالات کے ممکن نہیں تھے نا۔ لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، اس کے بالکل برعکس اگر اسلام کے نظریہ یوم الدین کو مانا جائے جو فرمائے جملے کے اوپر، تو ان سارے سوالات کے جوابات بطور مکمل انسان کو مل جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ فقط دنیا یہ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور عالم کا آغاز ہونا ہے جسے قرآن یوم الدین کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن نے آواز دی وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اللہ بول رہا ہے کہ تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے۔ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، پھر سنو تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے۔ یومن لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا جب کسی کو کسی پر کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا کا سارا امر اللہ کے لیے ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر دہریے کے نظریے کو مانا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات رہ جائیں، لیکن اگر قرآن کے نظریے یوم الدین کو مانا جائے تو ان سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کہ فقط دنیا یہ نہیں ہے، دنیا فقط یہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر مشکلات زیادہ ہیں، آسانیاں کم ہیں، خوشی کے مواقع کم ہیں، غم کے مواقع زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے بعد اللہ نے ایک عالم رکھا ہے جہاں ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا ملے گی اور برے کی سزا ملے گی۔ توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں، توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مقام توحید کے اوپر، اور علی والوں کے سامنے میں توحید پڑھتا ہوں اور اس اعتماد سے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا۔ زمانے کو سنانا ہے، ذرا زمانے کو سنانا ہے کہ توحید ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ جہاں جہاں توحید پر بیٹھے ہوئے، تو اگر دہریے کی بات کو مانا جائے یہ سارے سوالات رہ جائیں، لیکن قرآن کہتا کہ نہیں، اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں جہاں پر ہر انسان کو اس کے اچھے کی جزا اور برے کی سزا ملے گی۔ عزیزو دوستو، قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، ترجمہ پڑھ لیں چاہے آیت پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت سے مقامات ایسے ہیں، خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں، بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہیں مظفر گڑھ کے، بہت سے مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جن میں میرے اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو۔ ذرا سا میں آپ کا وقت لے رہا ہوں، توجہ فرما رہے، جتنے سننے والے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے، بہت سے مقامات قرآن میں ایسے ملیں گے جہاں اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں کرتا، فوراً کہتا ہے آخرت پر ایمان لاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت پر ایمان در حقیقت ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے۔ مولا آباد رکھے، یعنی جو سلامت رہے، یہ جملہ تو پودا سننے والے تو یہ ہیڈ لائن ہے، سرخی ہے، یعنی جو بھی اللہ کو مانے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آخرت پر، میری مجلس میری تقریر ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، جو بھی قرآن بتلا رہا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے۔ تو پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے نا۔ دہریہ کہتا ہے کہ بے غرض ہے، بے حکمت ہے، نہیں، بے سبب نہیں ہے، بے علت نہیں ہے، بے غرض نہیں ہے، بے حکمت نہیں ہے۔ میرے اللہ نے کائنات بنائی، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے۔ اب اس کی ساری حکمتیں کیا ہیں مجھے نہیں معلوم،
ہم مخلوق ہیں، ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی، اس کا ہر عمل علم کلام کی اصطلاح میں کہلاتا ہے معلل بالاغراض، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، اغراض غرض کی جمع ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کا سبب ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کاز ہے، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہے نا۔ اب ہمیں ساری علتیں نہیں معلوم، ساری غرض نہیں معلوم، سارے اسباب نہیں معلوم، لیکن میں اتنا جانتا ہوں قرآن کی روشنی میں کہ اس کائنات کی ایک غرض خود انسان ہے۔ مولا بات رکھے آپ کو، اس کائنات کی ایک غرض خود انسان ہے۔ آپ کہیں گے جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کس شان سے اللہ بول رہا ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ اے انسان کیا تو نے نہیں دیکھا، الم تروا ان اللہ سخر لکم، کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ سلامت رہے، مولا بات رکھے، تھک تو نہیں رہے سننے والے پیچھے والے؟ مل کے سارے بولے رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ لقمان میں کہتا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض۔ توجہ رکھیے گا، اپنی آوازوں کو میرے ساتھ ملا لیں تاکہ ایک فیصلہ ہو جائے، زمانے کو سنائیں۔ مقام توحید سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کیا، میں نے آسمان میں، توجہ کرنا نوجوان بزرگوں، سارے جتنا مجمع کھڑا بیٹھا ہے سارے آ جائے، جو کچھ میں نے آسمانوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کیا، جو کچھ زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ سورہ لقمان کی آیت۔ اور اب سورہ نحل میں کہتا ہے، مشہور آتے ہیں، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے چاند بنایا تمہارے لیے، سورج بنایا تمہارے لیے، دن کو بنایا تمہارے لیے، رات کو بنایا تمہارے لیے، ہم نے ستارے نجوم بنائے تمہارے لیے۔ تو مالک تو نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے، انسان کو کس لیے بنایا؟ مل کے سارے آ جائے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، ہم نے سورج بنایا تمہارے لیے، چاند بنایا تمہارے لیے۔ مظفر گڑھ کے مومن میرا ساتھ دینا، جتنے جو جہاں سے آئے ہوئے، میرے ملتان کے احباب بھی تشریف فرما ہے، مظفر گڑھ کا کہتا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اگر آپ نے میرا ساتھ دے دیا تو پوری طاقت سے جملہ ہدیہ ہو جائے گا۔ چاند بنا انسان کے لیے، سورج بنا انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، آسمان بنا انسان کے لیے، شمس و قمر بنا انسان کے لیے۔ مالک تو نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے۔ مالک انسان کو کس لیے بنایا؟ کہ سورہ ذاریات پڑھو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے دنیا بنائی تمہارے لیے، تمہیں بنایا اپنے لیے۔ مل کے آ جائے، مل کے آ جائے، ماشاءاللہ۔ اتنا جاندار نعرہ لگایا ہے اور اتنا جاندار جواب آیا ہے۔ اب میں بیان کو بہت طول نہیں دوں گا، جلوس کی مجلس ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ ہم نے سورج بنایا تمہارے لیے، ہم نے چاند بنایا تمہارے لیے، شمس و قمر کی قندیلیں لٹکائی تمہارے لیے، ہے نا، ہم نے سرب و فلک پہاڑ بنائے تمہارے لیے، کب پھینکتا سمندر بنایا تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تاما تمہارے لیے۔ تو ہم نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے۔ انسان کو کس لیے بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ بول رہا ہے میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ بول رہا ہے تو انسان کی غرض تخلیق عبادت، جن کی غرض تخلیق عبادت، تو انسان بنا عبادت کے لیے۔ اور میرے نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت جنوں ان کی عبادت سے افضل ہے، جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے، اس کا نام ہے علی۔ مل کے ساتھ میرا ساتھ دیتے رہیں، میرا ساتھ دیتے رہیں۔
تاکہ میں مقام توحید، میں نے کہا نا میں توحید پڑھ رہا ہوں، اور کس کے سامنے؟ علی والوں کے سامنے۔ میرا مولا علی ہے امام الموحدین، توحید پرستوں کا امام۔ بابا کے دوحل بول رہا ہوں، بابا کے دوحل بول رہا ہوں مجلس کے اندر۔ میرا مولا علی ہے مولا موحدین، توحید پرستوں کا امام، توحید پرستوں کا مولا۔ تو ہم نے پوری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اور انسان کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے۔ سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، سب کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ خدا سلامت رکھے نمازیوں کو، روزے داروں کو، عبادت گزاروں کو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اچھا تو پروردگار تو نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، کہاں؟ مالک کیا کرنا ہے؟ کہا میری عبادت کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے۔ توجہ کرنا، مالک تمہید میں نے ختم کر دی ہے، اب کچھ آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ مالک تو نے ہمیں کس لیے بنایا؟ رب العالمین ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، کہا اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کرنی، کہا کرو میری عبادت۔ مالک تیری عبادت کیسے کریں؟ کہا میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو۔ دیکھو کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، لفظ سے لفظ ملا ہوا ہے۔ میں قدم بقدم سننے والوں کی، آپ کی سماعتوں کے سہارے اپنے بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ مالک کیا کرے؟ کہا میری عبادت کرو۔ مالک کیسے کرے؟ کہا میری عبادت کرو، مجھے پہچان کے کرو۔ مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو۔ پنکھا کھول دے ذرا، پنکھا کھول دے۔ مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو اب نام کا ذکر آ گیا، نام کا ذکر آ گیا، نام کا ذکر آ گیا، تو اب ناموں کی میں قسمیں بیان کر رہا ہوں۔ لطف لیں گے انشاءاللہ اس قسم سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھو نام کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ رکھتے ہیں نام، یعنی باپ بیٹھا ہوا اس نے بیٹے کا نام رکھ دیا، دادا ہے اس نے پوتے کا نام رکھ دیا، ہوتا ہے نا؟ ماں ہے اس نے بیٹی کا نام رکھ دیا، اچھا نانا ہے نواسے کا نام رکھ دیا، ہوتا ہے نا؟ یہ نام کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم نام رکھتے ہیں۔ اب میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ بیان کو اس نتیجے تک لے جانا ہے انشاءاللہ مل کر، جس نتیجے تک میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ نام کی ایک قسم ہے جو ہم رکھتے ہیں۔ ہم کیسے رکھتے ہیں نام؟ بالکل فاسق آدمی ہے، نام رکھ دیا صالح۔ جو کہہ نہیں رہا ہوں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ نام رکھ دیا صالح، نیک، چاہے وہ نیک ہو یا نہ ہو۔ اچھا بالکل جاہل انسان ہے، نام ہے فاضل۔ بہت بات میرے سننے والے طاقت لگائیں، ایسے خاموش نہیں بیٹھنا ہے، آواز آنی چاہیے، مجمع تھک جائے گا اتنا پھول، نعرے آخر میں لگیں گے، نعرے آخر میں لگیں گے، لیکن میرا ساتھ نہیں، ایسا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں، نعرے آخر میں لگیں گے، پہلے جملے کے ساتھ ساتھ آواز آ رہی ہے سننے والوں کو؟ اچھا تو اب نام کی ایک قسم یہ، توجہ کریں میرے ساتھ، دیکھا کریں میری طرف، توجہ رکھیں۔ نام رکھ دیا صالح، نام رکھ دیا سجدہ کبھی نہیں کیا، نام ہے ساجد، ٹھیک ہے؟ انتہائی بزدل آدمی، نام ہے شجاع۔ تو یہ جملہ میں نے کیوں کہا آپ سے؟ اس لیے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی۔ خدا کرے جملہ کو سننے والوں کو مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، جن تک یہ پیغام پہنچ گیا۔ ہم نام رکھ دیں شجاع، ممکن ہے ہو ممکن ہے نہ ہو۔ ہم نام رکھ دیں صالح، ممکن ہے اچھا ہو ممکن ہے نہ ہو۔ ہم نام رکھ دیں عالم، فاضل، چاہے عالم ہو یا فاضل ہو یا جاہل ہو۔ تو ہم جب نام رکھیں تو کیریکٹر کی گارنٹی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب تو واقعی وہاب، آ جائے مل کے آ جائے۔ جب اللہ کہے کہ میں رازق تو واقعی رازق، جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقعی شفا دینے والا، جب اللہ کہے کہ میں ناصر تو واقعی مدد کرنے والا، جب اللہ کہے کہ میں خیر الرازقین تو بہترین رزق دینے والا۔ تو ہم دونوں قسموں سے فرق کیا پتا کہ پتہ چل کے کیا چلا کہ ہم جب نام رکھیں تو کیریکٹر کی ضمانت نہیں ہوتی، لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ اب میرے امام نے، معصوم نے، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، یہ تمہید باندھ رہا تھا اس حدیث کو سنانے کے لیے، اتنا جو مجمع آل محمد کا کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے اسے میرے امام کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس، اللہ کی اندیت میں شہزادی کونین کے 9 نام ہیں۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد۔ کوئی
فکر ہے جو ممبر پہ حاضر ہوا آپ حضرات کی سماعتوں پر عطا کرنے کے لیے. آپ کی بیدار سماعتیں ہیں. اب شہزادی کے جو نام ہے امام فرما رہے ہیں اللہ کے پاس, اللہ کی نیت میں ہے نا, وہ سن لیں, جلدی سنیں. 9 نام ہیں, الکوثر, انوار المواہب, یہ عربی فارسی کی کتابیں, ان میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اچھا تو اب امام فرماتے ہیں وہ 9 نام کون سے؟ فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. میرا ساتھ دیتے رہیے گا کتنے بیٹھے ہوئے ہے نا. اس لیے کہ بڑی اہم گفتگو اور اہم پیغام ہے جو اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. ان ناموں میں سے 9 نام ہیں, ان ناموں میں سے ایک نام ہے صدیقہ, شہزادی کا. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ اس نام کی طاقت سمجھ میں آ جائے. اللہ کہتا ہے سورہ نساء کے اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں. میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں, جا کے سورہ نساء میں آیت دیکھ لیے گا. وقت کم ہے, میں جلوس کے مجلس ہے, گھنٹے سوا گھنٹے نہیں پڑھتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. بہت مختصر جلدوں کے اندر یہ پیغام دے رہا ہوں. ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہیں, وہ صدیق بھی ہے. کہاں پر؟ سورہ نساء. کون سا سورہ؟ 4تھا سورہ. مالک جن پہ تو نے اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی ہے, مان لیا. وہ صدیق ہے, مان لیا. مالک کی صدیق ہے کون؟ سورہ مریم 19واں سورہ. بسم اللہ. فیصلہ کن مرحلے میں میرا بیان ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, ابراہیم نبی بھی تھا, صدیق بھی تھا. مل کے سارے آ جائے, تھکن دور کرنی ہے جتنے پیچھے تک بیٹھے ہوئے. ابراہیم ہمارا نبی بھی تھا, ابراہیم ہمارا صدیق بندہ بھی تھا. مالک کوئی اور بھی ہے صدیق کا؟ پھر سورہ پڑھو, یہی سورہ مریم. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. انہو کانا صدیقا نبیہ, خدا کرے یہ پیغام پہنچا سکو. ابراہیم ہمارا نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. ادریس نبی بھی ہے, صدیق بھی ہے. تو مالک یہ دونوں مرد ہیں, کوئی اور بھی ہے؟ کا سورہ مائدہ 5واں سورہ. مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ کچھ نہیں ہے, فقط رسول ہے. میں توحید پر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ کچھ نہیں ہے. عیسیٰ کیا ہے؟ عیسیٰ کیا ہے؟ مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. آیت رکی نہیں, قد خلت من قبلہ الرسل. اور اللہ کہہ رہا ہے, رب العالمین کہہ رہا ہے, ارحم الراحمین کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عیسیٰ رسول ہے, مان لیا. نبی ہے, مان لیا. مریم کے بیٹے, مان لیا. یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں؟ بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. ماشاءاللہ, آ جائے, مل کے آ جائے, فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. قرآن کا کوئی جملہ بے حرف نہیں ہوتا, بے مقصد نہیں ہوتا. قرآن کا ہر حرف معصوم, قرآن کا ہر حرف بے حکمت نہیں ہوتا. قرآن کی کوئی آیت بے حکمت نہیں ہوتی. قرآن کی ہر لفظ میں حکمت, قرآن کے ہر سطر میں حکمت, قرآن کے ہر سورہ میں حکمت, قرآن کے ہر عبارت میں حکمت, قرآن کے ہر مفہوم میں حکمت. اب اللہ نے کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. آیت رکی نہیں, آیت آگے بڑھی. آیت نے آگے بڑھ کے کہا وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ. اور عیسیٰ جا کے آیت دیکھ لیے, میرے پر اعتبار نہ کریے گا. سورہ مائدہ وَأُمُّهُ الصِّدِّيقَةُ. اور عیسیٰ وہ ہیں, میں آہستہ ہو گیا تاکہ آپ کی آواز بلند ہو. ایسے نہیں, پوری طاقت چاہ رہا ہوں میں. عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں صدیقہ ہیں. کانا یاکلان الطعام, پوری رسپانسبلٹی سے کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں, عربی زبان جانتا ہوں. کانا یاکلان الطعام, اللہ کہتا ہے یہ دونوں تسنیہ کا صیغہ ہے. کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں طعام کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, ان کی ماں مریم بھی کھانا کھاتی تھی. میں اگر ممبر پہ کہوں میں پانی پیتا ہوں, یہ صاحب کھڑے کو کہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں, سارا من میں کہہ کہ جناب یہ کیا کہنے بیٹھ گئے کہ یہ کھانا کھاتے ہیں, وہ پانی پیتے ہیں, یہ کھانا کھاتے ہیں. تو مالک تو نے کیا کہہ دیا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے, مریم بھی کھانا کھاتی تھی. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ کہا سمجھ میں نہیں آیا. اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, میرے کیا جا کھائے. سلامت ہے, مولا آباد رکھے. اگر اللہ ہوتے تو کھانا یہ ہے مقام توحید. اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ تو پھر کو آگے لے جا رہا ہوں. عیسیٰ اللہ کے رسول ہے, عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. اور مریم کون ہے؟ امہ صدیقہ.
مریم کا نام ہے صدیقہ، میری شہزادی بھی صدیقہ ہے، مریم بھی صدیقہ ہے، لیکن کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ تو میرے امام نے کہا، امام نے فرق بتایا، امام کہنے لگے کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ بولا کریں میں تھک رہا ہوں لیکن آپ گئے ایسے نہیں ماشاءاللہ اتنا شاندار۔ خدا آپ کی زبانوں کو معطر رکھے علی کے ذکر سے، علی کے نام سے، اس لیے کہ میرے مولانا میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تو آپ بھی زینت دے رہے ہیں، میں بھی زینت دے رہا ہوں، لیکن مجھے جملہ اس سے بڑھ کر کرنا ہے۔ اب پوری گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم صدیق ہے، ادریس صدیق ہے، ابراہیم نبی ہے، ادریس نبی ہے، اور عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ وہ امہ صدیقہ۔ مریم کا نام ہے صدیقہ۔ سورہ مائدہ نے کہا کہ مریم ہے صدیقہ، اور میرے امام نے کہا کہ شہزادی میں صدیقہ ہے، لیکن مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار، اور میری شہزادی فقط اپنے دور کی نہیں، ہر زمانے کی، ہر پیریڈ کی، ہر زمانے کی، ہر پیریڈ کی عورتوں کی سردار ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہی الصدیقۃ الکبریٰ۔ ایسا نہیں، اتنا بڑا جملہ آ رہا ہے، ذرا مل کے سارے آ جاؤ۔ مریم ہے صدیقہ اور میری شہزادی ہے پوری طاقت کے ساتھ صدیقہ کبریٰ۔ میرے امام نے کہا شہزادی ہے صدیقہ کبریٰ۔ اب تم سے بہتر کون سمجھے گا علی والو؟ کبریٰ کہتے ہیں جو سب سے بڑی ہو، اکبر کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو۔ کیا نبی کی حدیث یاد آئی؟ میرے نبی نے کہا تھا لولا علی لم یکن لفاطمہ کفؤ، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ فاطمہ اگر صدیقہ کبریٰ ہے تو علی صدیق اکبر ہے۔ مل کے سارے میں کل بھی کسی شہر میں کہہ رہا تھا اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اس سارے مسلمان بیٹھے مولا آباد رکھے ہے نا، 5-7 منٹ میں بیان فضائل ختم ہو جائیں گے اور مصائب کی طرف آ جاؤں گا، لیکن ایک جملہ کہنے کا دل چاہ رہا ہے، فضائل سنتے ہو اور فضائل سن کر خوش ہوتے ہو، اور خوش ہوتے رہو انشاءاللہ، اللہ آپ کو آباد رکھے، سلامت رکھے ہے نا، لیکن جملہ کہہ رہا ہوں اب میں فضائل پڑھ چکا ہوں، فضائل میں سے آپ کو سنا دیے۔ اب مجمع پوچھ سکتا ہے، دیکھ رہا ہے مجھے گھور رہا ہے کہ جناب فضائل پڑھ چکے، تو اب ممبر پہ کیا بیٹھے کر رہے ہیں؟ اب میں بیٹھا ہوا ہوں اس لیے کہ آپ کو فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا، میرا ساتھ دیے گا، مل کے چلنا ہے، مل کے اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، گرمی بھی ہے پھر بھی آپ اس گرمی کو توڑ کر، اس کی شدت کو توڑ کر میرے جملوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ خدا کرے جملہ پہنچا سکوں اور مسائل پہ آ جاؤں میں، ٹھیک ہے نا؟ فضائل سنا دیے میں نے، ابھی جملہ سنا چاہ رہا ہوں میں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھو دنیا نے یاد کرنے کا جملہ ہے، یہ دنیا نے آل محمد کے منصب میں تو اختلاف کیا، دنیا نے آل محمد کے عہدے میں منصب میں اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، تاریخ یہ بیان ہے، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا منکر ہو جائے۔ رکھے سلامت رکھے، یہ پیغام مکمل ہو گیا مظفر گڑھ والوں، میں نے آپ سے اجازت لے لی، میرے سامنے بڑے محترم سننے والے، بڑی پڑھی لکھی صورتیں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں سے آخر تک دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں اختلاف کیا، کوئی مانتا کوئی نہیں مانتا ہے نا، اختلاف روز اول سے عہدے میں ہے، فضائل میں کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اختلاف کرے، اس لیے کہ فضائل وہ ہیں جنہیں ادھر والے بھی مان رہے ہیں ادھر والے بھی مان رہے ہیں،
تو اب دو چیزیں ہو گئیں. ایک ہو گئی اختلافی، بڑا اہم مسئلہ ہے جس کو اب حل کر رہا ہوں میں سننے والوں کے سامنے. آہستہ ہو گیا ہوں میں آہستہ ہو گیا ہوں، آپ آہستہ نہ ہوئیے گا. دو مسئلے ہیں، دو چیزیں ہیں. ایک ہے اختلافی، عہدہ ہے اختلافی، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. فضائل ہیں اتفاقی، سب مانتے ہیں، ہے نا. تو آپ مجھے کہنے دو کہ جو آل محمد کے عہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے، مومن نہیں بن سکتا. لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مسلمان ہے نہ مومن ہے. پیچھے والے نے میرا ساتھ دیتے رہنا. مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے باتوں کو. میں 3-4 منٹ میں بیان ختم کرنے لگا ہوں، لیکن دل چاہ رہا ہے جملہ کہنے کا. یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. بڑی مشکل باتیں آپ نے بڑی آسانی سے اپنی ذہنوں کو سپرد کی ہے. خدا آپ کی زبانوں کو معطر رکھے، ایسے ہی بولتے رہے انشاءاللہ قیامت تک علی کا نعرہ لگاتے رہے. تو اب ایک چیز ہوئی اتفاقی، فضیلت اتفاقی، عہدہ اختلافی، ٹھیک ہے نا. صاحبان عقل بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں. اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو عقل کا فیصلہ کیا ہے کہ جو دلیل آپ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے دیں گے اگر وہ بھی اختلافی ہوئی تو فائدہ کیا ہے؟ سلامت رکھے دائیں بائیں بیٹھے سننے والے. بھائی آپ کی کوئی بحث ہو گئی کسی دوست سے اپنے، میں دیکھ رہا ہوں بیٹھا ہوا، آپ نے کوئی دلیل پیش کی، وہ کہہ رہے مانوں گا ہی، اس میں بھی اختلاف ہے. پھر آپ نے کوئی دوسری چیز پیش کی، اسے کہا نہیں مانوں گا، اس میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا تو آپ ایک مثال دے رہا ہوں. دو دوست ہیں اور دونوں کو آپ مانتے نہیں ہیں. یہ بڑا کام کا جملہ آ رہا ہے، کام کی مثال ہے. پھر آپ بتاؤ طاقت لگا کے میرا ساتھ دیے گا. تھکن دور کر کے، تھکن کو چھوڑ کر انشاءاللہ جو جہاں سے آیا ہوا یہ خدا کے لیے پیغام پہنچا سکوں ممبر پہ بیٹھ کر مولا کے صدقے میں. واقعی جانے میرا آنے کا مقصد حل ہو گیا. دو دوست ہیں، آپ مانتے ہی نہیں ان کو. مجھ سے پوچھنے لگے جناب ان میں سے فلاں آدمی عالم ہے؟ میں نے کہا ہے. آپ نے کہا دلیل دیں. میں نے کہا دلیل اس کا دوست ہے. آپ نے کہا میں نے اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. اب مجمع میں ایک ایسا آدمی داخل ہوا پیچھے سے، ہے نا، جسے آپ بھی مانتے تھے، میں بھی مانتا تھا، یہ بھی مانتے تھے، سارا مجمع مانتا تھا. اس سے پوچھنے لگے آپ کہ جناب فلاں صاحب عالم ہے؟ اس نے کہا بالکل عالم ہے. اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ان کا آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ کمال دیا، موسیٰ سے زیادہ جمال دیا، لیکن اس کے بعد اللہ نے نہ اسے نبی بنایا نہ امام. اس لیے کہ نبوت اور امامت دونوں عہدے ہیں اور عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے ابراہیم کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے طے کیا کہ اگر سب کو عہدے دار بناؤں گا تو جب کسی کے جھگڑا ہوگا عہدے کا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا. اس لیے اسے ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بنایا کہ اگر مباہلے میں چاہے تو نبی کے کام آئے، صدق کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. بس بیان میرا ختم ہو گیا ہے. آخری کلمات ہیں. میں نے آپ کے سامنے توحید پڑھی، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت پڑھی، میں نے سورہ جاسیہ میں جو دہریوں کے نظریہ اسے نقل کی. تھک تو نہیں رہے؟ بولو علی والوں میں تھکنا نہیں ہے. میرا پیغام یہ ہوتا ہے کہ میں یہ پیغام ہر سننے والے تک پہنچاؤں، چاہے کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا، بچہ ہو یا بزرگ، ہے نا، عالم ہو یا جاہل، ہر ایک تک یہ پیغام پہنچ جائے. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، فکر رکھنے والے بیٹھے ہوئے میرے سامنے، مجھے جملہ کہنے دو. اب میں فضائل پڑھ چکا، اب مجھے کچھ نہیں پڑھنا، مسائل پڑھنے، لیکن اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں. میں اگر سورہ جاسیہ پڑھوں اس میں ذکر علی، میں اگر سورہ حمد پڑھوں اس میں علی، بائی بسم اللہ میں علی، سورہ بقرہ میں علی، سورہ آل عمران میں علی، سورہ نساء میں علی، سورہ مائدہ میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ اعراف میں علی، سورہ انفال میں علی، سورہ توبہ میں علی، سورہ ابراہیم میں علی، سورہ یونس میں علی، سورہ دہر میں علی، آیہ ولایت میں علی، آیہ بلغ میں علی، سورہ لانسان میں علی. تو ہر جگہ پہ علی ہے نا. علی سے بچ کر کہاں تک بھاگو گے؟ سامنے علی، پیچھے علی، دائیں علی، بائیں علی، ہوا میں علی، فضا میں علی، عرش پہ علی، فرش پہ علی، محراب میں علی، منبر پہ علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کے حیبت میں علی، عیسیٰ کے ظہور میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسین کے بابا علی، محرم میں علی، سفر میں علی، پھر رجب میں علی، حدیث طہر میں علی، حدیث منزلت میں علی، شاہ نجف علی، صاحب ذوالفقار علی، آدم علی، احد میں علی، خیبر میں علی، خندق میں علی، مومن کے دل میں علی، قرآن کے 30 پاروں میں علی،
بھائی بسم اللہ میں علی، تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگوگے؟ بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں ملے گا۔ ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب تخت ہو، صاحب لشکر ہو، صاحب حکومت ہو، صاحب خزانہ ہو، گلے میں توق ہو جب بھی ولی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے، پیروں میں بیڑیاں ہوں جب بھی ولی ہے۔ یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا، چہلم کی مجلس ہے، رونے کے لیے بیٹھے ہو، قافلہ اس شان سے آیا کہ آگے آگے نیزے پہ عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ عباس کے پیچھے پا پیادہ، پا عزادار بیٹھے ہوئے، عباس کے سر کے پیچھے پا پیادہ، پا پر ہے نا ناکے پہ نہیں، ننگے پاؤں، پا پر ہے نا سجدہ سجاد، ان کے پیچھے بیویاں ناکوں پر۔ زیادہ زحمت نہیں دوں گا آپ کو۔ قافلہ شام کے مرکزی بازار میں آیا، پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید، انہوں نے اس سر کو پہچانا، حسین کے سر کو، عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا، سر حسین کو پہچانا، آئے اس ناکے کے پاس، رونے کے لیے بیٹھے ہو نا، جہاں پر وہ سر تھا اس ناکے پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو حسین کا ہے، سر تو میرے مولا حسین کا ہے، لیکن بی بی آپ کون ہے؟ ایک مرتبہ بالوں کے اندر سے اس بی بی نے کہا لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں۔ تو رو کے کہنے لگے میرے نانا کے صحابی، تم نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بی بی کیا آپ علی کی بیٹی ہے؟ کہا میرے نانا کے صحابی، تو نے مجھے صحیح پہچانا، تو نے مجھے صحیح پہچانا۔ کہا بی بی میں بوڑھا ہوں اور آپ پہ کوئی کام نہیں آ سکتا، لیکن کوئی چھوٹی خدمت بتلا دے۔ بڑی خدمات ہیں صحابہ کرام کی واقع کر بنانے۔ کہا میرے نانا کے صحابی بس اتنا کر دے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ مجمع ساتھ میں آگے بڑھ جائے۔ سہیل نے 400 دینار نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کر آگے بڑھ جاؤ، خدا آپ کو شام کی زیارت نصیب کرے۔ میں 4 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا، جلوس کی مجلس ہے مولا کی، آپ یہ سوچ کر رونا کہ فاطمہ زہرا کے حق کو ادا کر رہے ہو۔ اب ترتیب ذرا بدل گئی، آگے عباس کا سر، اس کے پیچھے حسین کا سر، اس کے پیچھے پاپیادہ سجاد، ان کے پیچھے اہل حرم کے ناکے۔ قافلہ دربار میں آیا۔ دیکھو شام کا مرکزی بازار ہے نا، اس وقت تک اس جگہ کا نام باب الساعات نہیں تھا، وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا۔ ساعات کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو، کیونکہ آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا، اس لیے اس جگہ کا نام بنا باب الساعات۔ قافلہ دربار میں آیا، زہر ابن قیس نے تشت طلا میں حسین کا سر رکھ کر یزید کو پیش کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں لیکن مقصد کے جملے ہیں۔ یزید نے سر حسین کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا، میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے، داڑھی کے بال سفید تھے۔ غور سے دیکھا حسین کے سر کو یزید نے اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ عجیب جملہ ہے نا، حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ زہر ابن قیس نے جواب دیا، امیر عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے، لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے۔ سر کو دیکھنے کے بعد یزید نے نگاہ کی ان بیویوں پر اور کہنے لگا من ہذہی من ہذہی من ہذہی، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتلایا، یہ فلاں بی بی ہے، یہ
फला बीबी है, ये फला बीबी है। और अब यजीद ने निगाह की सज्जद सज्जाद पर, कहने लगा मन हाजा, ये कौन है? कहा ये अली है। कहा किसका बेटा? कहा हुसैन का। कहा तुमने तो कहा तो खुदा आपके आंसुओं को रुमाले सजदा में लगा दे, मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ। कहा तुमने तो कहा था कि हुसैन का बेटा अली मारा गया, कत्ल हो गया। सैयद सज्जाद बोले वो मेरा भाई था। एक मर्तबा यजीद कहने लगा इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया। इब्ने ज़ियाद का लक़ब है ना, नाम है ना, इब्ने मरजाना। यजीद बोल रहा है इब्ने मरजाना ने अच्छा नहीं किया जो हुसैन को कत्ल कर दिया। सज्जाद बोले मेरे खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। ये है दबदबा इमामत का, ये है विलायत कुबरा, ये है दबदबा इमामत का। खुदा मेरे बाप के कातिलों पर लानत करे। कहा इन्होंने कहा मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। सज्जाद फिर बोले खुदा मेरे बाप के कातिल पर लानत करे। यजीद को रोने वाला गुस्सा आया, जल्लाद को हुक्म दिया कि सज्जाद को कत्ल कर दो। मेरे पास अल्फाज नहीं है। जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, उन बीवियों में से एक बीवी आगे आई, सज्जाद का हाथ पकड़ के पीछे खींचा और खुद सामने आ गई और कहने लगी यजीद तेरी मजाल कि तू मेरे होते हुए मेरे बेटे को कत्ल कर दे। यजीद घबरा गया, यजीद घबरा गया रोने वालों। कहने लगा मन हाज़िल मुतकब्बिरा, मक्तल के जुमले हैं। ये मगरूर औरत कौन है? ये मुतकब्बिर औरत कौन है? कहाँ तो ज़ोहर इब्न कैस कह रहा था ये फुला बीबी है, ये फुला बीबी है, ये फुला औरत है। जैसे ही कहा ना कि ये मगरूर औरत कौन है, ज़ोहर इब्न कैस कांपने लगा। कहा अमीर आहिस्ता बोल, ये अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है। अब शहजादी का जलाल देखे, खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। कहने लगी आमिन अल अदल यमनतुल लका, ऐ आज़ाद कर दे रसूल की औलाद। क्या ये अदल है कि तेरी कनीज़ें तेरी औरतें तो पर्दे में बैठी रहे और रसूल ज़ादिया दरबार में खड़ी रहे? हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। रोने वालों ये कहकर मेरी बीवी बैठ गई। और अब जो बीवी बैठी तो दरबार में रोने का गोल मचा। एक दूसरे से कह रहा था कि तुमने अली का लहजा सुन लिया, तुमने अली का लहजा सुन लिया, सुना सुना। अरे ये फातिमा की बेटी बोल रही थी, अरे ये अली की बेटी बोल रही थी, अरे ये हुसैन की बहन बोल रही थी, ये रसूल की नवासी बोल रही थी। दरबार में रोने का गोल मचा। यजीद घबरा गया, यजीद ने घबरा के सर को झुकाया। अभी यजीद सर झुकाए कुछ सोच रहा था, एक मरतबा हरम सरा का पर्दा हटा और यजीद की औरत नंगे पांव नंगे सर दरबार में आ गई। यजीद घबरा के उठा, अपनी आबा उतारी, अपनी औरत के सर पे डाली और कहा तू बलवायाम में आ गई, तू दरबार आम में आ गई। कहने लगी मैं क्या करूं, मैं तो हुजरे में बैठी थी कि फातिमा ज़हरा की आवाज आई कि तू हुजरे में बैठी है